اقرأ أخينا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہماری یہ دینی مسائل کا پہلا دن ہے، اور مسائل جاننے سے پہلے ہم کچھ ضروری اصطلاحات سمجھیں گے. مثال کے طور پر فرض، واجب، حرام، مکروہ وغیرہ. ذرا توجہ سے سنیے. شریعت کے احکام دو طرح کے ہیں. نمبر 1 کرنے کے، نمبر 2 بچنے کے یعنی نہ کرنے کے. نمبر 1 کرنے کے کام اور نمبر 2 بچنے کے کام یعنی نہ کرنے کے. کرنے کے کاموں کا دوسرا نام اوامر ہے. کرنے کے کاموں کا دوسرا نام اوامر ہے، اور نہ کرنے کے کاموں کا دوسرا نام یہ نواہی اور منکرات بھی اسے کہتے ہیں. شریعت نے جتنے بھی کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے پسندیدہ کام ہیں، اور شریعت نے جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے ناپسندیدہ کام ہیں. اور شریعت کے احکام جو دو طرح کے ہیں، یعنی نمبر 1 اوامر اور نمبر 2 نواہی. اوامر اور نواہی ان میں بھی کچھ طبقات اور درجے ہیں، یعنی کچھ کیٹیگریز ہیں. یعنی اوامر میں کچھ کیٹیگریز ہیں، نواہی میں کچھ کیٹیگریز ہیں. اوامر میں سب سے پہلا درجہ فرض کا ہے، پھر اس کے بعد واجب، پھر اس کے بعد تیسرا درجہ سنتوں کا ہے. فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں؟ بہت سے حضرات بالکل یہ بات نہیں جانتے، اس لیے ان سے گزارش ہے کہ آج توجہ کے ساتھ غور سے سنیں. فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں اس حکم کو جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن کریم کی کسی واضح آیت یا حدیث متواتر سے ثابت ہو. اور فرض حکم پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور فرض حکم کو چھوڑنا یعنی جو چیز فرض ہے اس کا چھوڑنا حرام ہوتا ہے. اسی طرح جو چیزیں فرض ہوتی ہیں ان کے فرض ہونے کا اعتقاد اور یقین رکھنا بھی فرض ہوتا ہے، چاہے اس پر عمل نہ ہو. مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز فرض ہے تو اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی 5 وقت کی نماز کو فرض نہ سمجھے یا نماز کا انکار کر دے تو ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ دوسرے اسلامی رسومات کا پابند ہو. فرض کی بھی 2 قسمیں ہیں. جس طرح شریعت احکام کی 2 قسمیں ہیں، اوامر اور نواہی، اسی طرح فرض کی بھی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور نمبر 2 فرض کفایہ. نمبر 1 فرض عین کہتے ہیں وہ حکم جس کی ادائیگی سب کے ذمے علیحدہ ضروری ہوتی ہے، سب پر الگ الگ. نمبر 2 فرض کفایہ یعنی وہ حکم جو 1-2 افراد کے ادا کرنے سے پورا ہو جاتا ہو اور سب کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہو. فرض عین میں کام مقصود نہیں ہوتا بلکہ عامل یعنی کام کرنے والا مقصود ہوتا ہے، سب کی حاضری ضروری ہوتی ہے. اور فرض کفایہ اس میں کام مقصود ہوتا ہے،
فرض عین میں کام مقصود نہیں ہوتا، کام کرنے والا مقصود ہوتا ہے، اس لیے سب کی حاضری ضروری ہوتی ہے۔ اور فرض کفایہ میں کام مقصود ہوتا ہے، یعنی کام پورا ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کرو، اس سے مطلب نہیں، سب کی حاضری، اس لیے اس میں سب کی حاضری ضروری نہیں ہوتی، بس کام پورا ہونا چاہیے۔ کام پورا ہو جائے تو سب سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے، جیسے میت کو غسل دینا، میت کو کفنانا وغیرہ۔ اوامر میں دوسرا درجہ واجب کا ہے، اور واجب کہتے ہیں وہ حکم جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اور واجب کو چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور واجب کو کا انکار کرنے والا فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ اسی طرح واجب کے بعد اوامر کا تیسرا درجہ سنت کا ہے، اور سنت کہتے ہیں وہ کام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا ہو اور اس کی تاکید کی ہو۔ سنت کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 سنت مؤکدہ اور نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ سنت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کی تاکید کی ہو، اور بلا عذر کبھی بھی ترک نہ کیا ہو۔ سنت مؤکدہ کا حکم بھی عملاً واجب کی طرح ہوتا ہے، یعنی بلا عذر سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا گناہ گار، اور سنت کو چھوڑنے کا عادی بننا یہ تو اور زیادہ سخت بات ہے، سخت گناہ گار ہے، ایسا شخص فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ در مختار میں لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ کا تارک، یعنی اس کی سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا، ایسا شخص قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ جو شخص سنت کو حقیر سمجھ کر چھوڑے تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ سنت کی بھی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ سنت کی سب سے پہلے سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ اب اس کے بعد سنت مؤکدہ کی بھی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ عین اور سنت مؤکدہ کفایہ۔ سنت مؤکدہ عین یعنی وہ سنت جس کی ادائیگی ہر مکلف پر، یعنی ہر مسلمان آزاد مرد پر سنت ہو، جیسا کہ نماز تراویح۔ اسی طرح نمازوں سے پہلے، فجر سے پہلے کی 2 رکعات، فجر کے ظہر سے پہلے 4 رکعات، ظہر کے بعد 2 رکعات، اور مغرب کے نماز کے بعد 2 رکعات سنتیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعات سنتیں، یہ سب سنتیں مؤکدہ ہیں، اور ہر انسان اور ہر مسلمان پر علیحدہ ہیں۔ اس کے بعد سنت مؤکدہ کی دوسری قسم سنت مؤکدہ کفایہ۔ سنت مؤکدہ کفایہ وہ سنت جس کی ادائیگی سب کے لیے سنت نہ ہو، یعنی بعض کے ادا کرنے سے سنت مؤکدہ ادا ہو جائے اور کوئی ادا نہ بھی کرے۔ سنت مؤکدہ کا دوسرا درجہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی وہ سنت جس کی ادائیگی سب کے لیے سنت نہ ہو، یعنی بعض کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے اور کوئی نہ بھی ادا کرے، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ جیسا کہ محلے کی مسجد میں جماعت تراویح وغیرہ، یعنی محلے کی مسجد میں تراویح کی نماز باجماعت ہونا سنت مؤکدہ کفایہ ہے، اور اگر مسجد میں تراویح کی نماز باجماعت نہ ہو تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔
سنت کا دوسرا درجہ، دوسری قسم سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی وہ کام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کبھی کیا ہو اور اس کو سلف صالحین نے پسند کیا ہو اور اس کے کرنے میں ثواب، نہ کرنے میں گناہ بھی نہیں، اس کو نفل، مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ شریعت کے احکام کی دوسری قسم نواہی کی ہے، یعنی نہ کرنے کے کام، بچنے کے کام۔ نواہی میں پہلا درجہ حرام کا ہے۔ حرام کہتے ہیں وہ کام جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور حرام کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور بلا عذر حرام کا ارتکاب کرنا یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ حرام یہ فرض کی ضد ہے، یعنی فرض کے بالمقابل، جیسے کہ مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز چھوڑنا حرام ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے تو زکوٰۃ کا نہ دینا حرام ہے۔ اسی طرح شراب پینا حرام ہے تو شراب پینے سے بچنا فرض ہے۔ غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے تو غیر محرم کو نہ دیکھنا فرض ہے۔ یہ ایک اصول ہے، یاد رکھیے کہ کوئی کام کرنا فرض ہو تو اس کا ترک کرنا، اس کا چھوڑنا حرام ہوتا ہے، اور کوئی کام کرنا حرام ہو تو اس کا نہ کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد نواہی کا دوسرا درجہ مکروہ تحریمی کا ہے۔ مکروہ تحریمی بھی حرام کے بہت قریب ہے۔ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو، اور یہ ضد ہے واجب اور سنت مؤکدہ کی۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، بلا عذر اس کا مرتکب گناہگار اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی کا انکار کرنے والا فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ اور مکروہ تحریمی یہ واجب اور سنت مؤکدہ کی ضد ہوتی ہے۔ یہ بھی اصول یاد رکھیے، جس کام کا کرنا واجب ہوتا ہے اس کا چھوڑنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور جس کام کا کرنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے اس کا چھوڑنا اور اس کا ترک کرنا بھی مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وتر ہمارے یہاں واجب ہے تو وتر کا چھوڑنا مکروہ تحریمی۔ ظہر سے پہلے 4 رکعات اور ظہر کے بعد 2 رکعات سنت ہے تو ان کا چھوڑنا مکروہ تحریمی۔ فجر سے پہلے 2 رکعات سنت مؤکدہ ہے تو اس کا چھوڑنا مکروہ تحریمی۔ مغرب کے بعد کی 2 رکعات سنت مؤکدہ ہے تو اس کا چھوڑنا مکروہ تحریمی۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعات سنت مؤکدہ ہے تو اس کا چھوڑنا مکروہ تحریمی۔ حرام اور مکروہ تحریمی دونوں گناہوں کے اعتبار سے کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، گناہ میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے مکروہ میں اور حرام میں کہ مکروہ کا انکار کرنے والا فاسق اور فاجر ہوتا ہے، مکروہ کو نہ ماننے والا فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اور حرام کو نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے۔ بس اتنا فرق ہے۔ نواہی میں تیسرا درجہ مکروہ تنزیہی کا ہے، یعنی وہ حکم جس کے چھوڑنے میں ثواب اور کرنے میں عذاب نہیں۔ چھوڑنے میں کرے تو بچے تو ثواب، نہ بچے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی اس میں ایک قسم کی قباحت اور برائی ہوتی ہے۔ مباح وہ ہے جس کے کرنے میں ثواب نہیں اور ترک کرنے میں گناہ اور ثواب بھی نہیں۔ تو یہ کچھ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثروت حسین اشرفی۔